جرابوں پر مسح کرنے کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ محترم ناظرین کرام، جرابوں پر مسح کرنا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور پیارے پیغمبر کے بڑے بڑے جلیل القدر 13 صحابہ سے 100% صحیح اسانید سے ثابت ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جرابوں کا لفظ بول رہا ہوں، جرابوں پر مسح کیا کرتے تھے۔ یہ محلہ امام ابن حزم کی کتاب ہے، اس میں بھی یہ آثار صحیح سند کے ساتھ موجود ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی صحیح سند کے ساتھ آثار موجود ہیں، اور مصنف عبد الرزاق میں بھی صحیح سند کے ساتھ یہ آثار صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے صحیح اسانید کے ساتھ موجود ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا، ثوبان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، سنن ابو داود میں بھی ہے اور مسند امام احمد میں بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا، انہوں نے واپس آ کر سردی کی شکایت کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امرہم ان یمسحوا علی الاصائب والتساخین، پیارے پیغمبر نے انہیں پگڑیوں پر اور تساخین پر مسح کرنے کا حکم دیا کہ آپ تساخین پر مسح کر سکتے ہو۔ تساخین عربی ڈکشنری کے اندر، عربی لغت کے اندر ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو پاؤں پر پہنی جاتی ہے، چاہے وہ چمڑے کی بنی ہوئی ہو، چاہے وہ اون کی بنی ہوئی ہو، چاہے وہ سوت کی بنی ہوئی ہو، چاہے وہ کپڑے کی بنی ہوئی ہو، جس کو پاؤں پر پہنا جا سکتا ہے اس کو تساخین کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پر، موزوں پر اور پگڑیوں پر مسح کرنے کا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو حکم دیے۔ دوسری حدیث ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور پھر آپ نے جرابوں پر اور جوتوں پر مسح کیا۔ یہ سنن ابو داود میں یہ بھی حسن سند ہے اس کی بھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ جرابوں پر اور جوتوں پر مسح کیا ہے، یہ اللہ کے نبی کا عمل ہے، پیارے پیغمبر سے ثابت ہے۔ اور میں نے 13 صحابہ کے جو آثار ہیں صحیح اسانید کے ساتھ، ان کے حوالے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، آپ ان کتابوں سے وہ سارے آثار دیکھ سکتے ہیں۔ ایک حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، امام دولابی کی کتاب ہے الاسماء والکنہ، ازرق بن قیس اس میں راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اون کی بنی ہوئی جرابوں پر مسح کیا، تو میں نے ان سے کہا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو، آپ اون کی جرابوں پر مسح کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، انہما خفان ولکنہما من صوف، یہ بھی موزے ہیں اور لیکن یہ اون کے ہیں۔ محترم ناظرین کرام توجہ کرنا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ 10 سال امام الانبیاء کی خدمت کا شرف اللہ نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا ہے، اور یہ عربی الاصل ہیں، اور عربی زبان میں دوسری زبانوں کے شامل ہونے سے پہلے کے ہیں۔ اور یہ جو عربی ڈکشنریوں والے لوگ ہیں، ابن سیدہ ہیں، امام ازہری ہیں، امام زہری ہیں، زبیدی صاحب ہیں، ابن منظور الافریقی ہیں، ابن سیدہ ہیں، جتنے بھی اہل لغت ہیں جن کی ساری دنیا میں لغت کی کتابیں معتبر سمجھی جاتی ہیں اور ان کی لغوی معنی کو دلیل مانا جاتا ہے، وہ سارے کے سارے ناقل ہیں۔ انہوں نے بغیر سند کے یہ معنی نقل کیے ہیں اور ساری دنیا ان معنوں کو حجت سمجھتی ہے۔ اور یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ خف کا معنی کر رہے ہیں کہ خف کا چمڑے کا ہونا ضروری ہے ہی نہیں، خف کے لیے چمڑے کا ہونا ضروری نہیں ہے، خف اون کا بھی ہوتا ہے، خف چمڑے کا بھی ہوتا ہے۔ تو چمڑے کا خف ہو یا اون کا خف ہو، تو خفین پر مسح میں اہل علم میں کسی کا اختلاف ہے ہی نہیں۔ تو جب یہ بھی خف ہے تو جتنی خفین پر مسح کی دلیلیں ہیں وہ ساری کی ساری جرابوں پر مسح کی دلیلیں بھی بن گئی۔ یہ تو بدیہی بات ہے۔ ائمہ اربعہ میں سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، تینوں جرابوں پر مسح کے قائل تھے۔ اور احناف میں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں شاگرد بڑے، امام ابو یوسف اور محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہم، وہ بھی جرابوں پر مسح کے قائل تھے۔ ہدایہ کے اندر یہ بات موجود ہے، ہدایہ میں، ہدایہ اولین میں آپ دیکھ لیں، حوالہ موجود ہے، حوالہ غلط تو میں انشاءاللہ ثابت کروں گا کہ یہ حوالہ موجود ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ شروع میں جرابوں پر مسح کے قائل نہیں تھے، آخری عمر میں انہوں نے اپنے پہلے فتوے سے رجوع کر کے جرابوں پر مسح کرنے کی اجازت انہوں نے بھی دے دی تھی۔
انہوں نے اپنے صاحبین کے قول کی طرف رجوع کر لیا تھا۔ یہ بدائع الصناع علامہ کاسانی کی فقہ حنفی کی مستند کتاب ہے، اس میں بھی لکھا ہوا ہے اور ہدایہ میں بھی لکھا ہوا ہے، اور قدوری میں قدوری کے حاشیہ میں محشی نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے وفات سے 3 دن پہلے اپنے اس قول سے جرابوں پر مسح کے جائز نہ ہونے سے رجوع کر لیا تھا اور جرابوں پر مسح کا فتویٰ دے دیا تھا انہوں نے، جبکہ ان کے دونوں شاگرد پہلے سے فتویٰ دیتے تھے۔ ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ وہ بیمار تھے تو کوئی ان کی عیادت کرنے کے لیے آیا، انہوں نے اس کے سامنے وضو کیا اور اون کی جرابوں پر مسح کیا، پھر وہ کہنے لگے کہ میں پہلے اس سے منع کرتا تھا لیکن اب میں یہ کام کر رہا ہوں۔ تو اس سے پتہ چلا ائمہ اربعہ میں کسی کا اس میں اختلاف ہے ہی نہیں کہ جرابوں پر مسح جائز ہے یا نہیں جائز۔ امام ابو حنیفہ کو اختلاف تھا، انہوں نے بھی رجوع کر لیا تو سب کا اتفاق ہو گیا، یہ جمہور کا مسلک بن گیا۔ اس کے باوجود بعض لوگ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی رخصت کو فائدہ نہ اٹھائیں تو یہ ان کی بد نصیبی ہے۔ اللہ سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔